السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں 3 دلچسپ واقعات لے کر آئی ہوں جس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے اور نصیحت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی۔ ایک مچھلی اسے کھانے دوڑی، وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا کہ اسے منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چبھ جائے گا جو 1000 کوششوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی، تو تڑپے گی تو وہ خوش ہوگا۔ اس باریک ڈوری کے ذریعے وہ تجھے باہر نکال لے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، مرچ مسالہ لگا کر آگ پر ابلتے تیل میں تجھے پکائے گا۔ 10 انگلیوں والے اور 32 دانتوں والے انسان تجھے چبا چبا کر کھائیں گے، یہ تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی۔ نہ شکاری، نہ آگ، نہ کھولتا تیل، نہ مرچ مسالہ، نہ 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی ان پڑھ، جاہل، پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی باتوں میں۔ میں نے خود ریسرچ کی ہے، اس کی بتائی ہوئی کسی بات میں بھی سچائی نہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، وہ ایسے ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی ہے۔ اس ماڈرن سائنسی دور میں بھی پرانے فرسودہ نظریات لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بوٹی کو منہ ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کر باہر نکالا، آگے بڑی مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش آنے والے غیب کے سارے حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ بڑی مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والے نظریات رکھنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری ریسرچ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی، واپس نہ گئی، انسان دنیا سے گیا، واپس نہ آیا۔ یہی وقت ہے اگر سمجھ گئے تو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کچھ بزرگوں کے ہمراہ کشتی میں سوار تھا اور ہماری کشتی کے پیچھے ایک اور چھوٹی کشتی آ رہی تھی۔ اتفاقاً وہ چھوٹی کشتی ڈوب گئی اور اس میں موجود 2 بھائی بھنور میں پھنس گئے۔ ہماری کشتی میں موجود ایک بزرگ نے ملاح سے کہا کہ تم ان دونوں کو زندہ نکال لاؤ تو تمہیں ہر ایک کے بدلے میں 50 دینار دوں گا۔ ملاح نے دریا میں چھلانگ لگائی اور ایک بھائی کو زندہ بچا لیا جبکہ دوسرا مر گیا۔ میں نے ملاح سے کہا کہ یہ زندہ اس لیے بچ گیا کہ اس کی زندگی ابھی باقی تھی، جبکہ دوسرے کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے تو اسے بچا نہ سکا۔ ملاح نے میری بات سنی تو مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ آپ کی بات درست ہے، مگر اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہا تھا اور جب دوران سفر تھک گیا تھا تو جسے میں نے بچا لیا اس نے مجھے اونٹ پہ بٹھا لیا تھا، اور مرنے والے نے بچپن میں ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارے تھے جس سے میری دل آزاری ہوئی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ملاح کی بات سنی تو کہا کہ اللہ عز و جل کا فرمان حق ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے وہ اس کے نفع کے لیے ہیں، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے تو ان کا وبال اس پر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس لیے کہ اس راہ میں بے شمار کانٹے ہیں، اور درویش کی حالت روائی کرو کہ تمہارے خود کے کئی کام ابھی باقی ہیں۔ بس یاد رکھو کہ دل آزاری سے بچو اور جہاں تک ممکن ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کے احسان مند رہو اور موقع ملنے پر اس کی نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔ ایک دن بھیڑیوں نے بھیڑوں کے پاس ایک سفیر بھیجا۔ اس نے بھیڑوں سے کہا کہ ہمارے درمیان یہ دشمنی صرف ان کتوں کی وجہ سے ہے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہم پر بھونکتے ہیں اور ہمیں تم سے دور رکھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم صرف آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں۔ بھیڑ بکری بن کر اپنی چھوٹی چال کے لیے گر گئی۔ انہوں نے اپنے سرپرستوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھنا شروع کیا، ڈھال کے طور پر نہیں بلکہ ان کی آزادی کو جکڑنے والی زنجیروں کے طور پر۔ بھیڑوں نے کتوں کا سامنا کیا اور کہا کہ آپ نے سالوں سے جو تحفظ فراہم کیا ہے وہ تحفظ نہیں ہے بلکہ آپ صرف ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ بے وقوف بھیڑیں اپنے چرواہ گاہوں سے یہ سوچ کر چلی گئی کہ وہ اکیلے ہی بہتر ہے۔ اس رات بھیڑیوں نے ان کو اپنا شکار بنایا اور اپنی زندگی کا بہترین کھانا کھا لیا۔ کتنی بار آپ باپ یا شوہر کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے سمجھتے ہیں، آپ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ملکیت اور حسد رکھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو ہمارے معاشرے کے بھیڑیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کے دلچسپ واقعات اور حکایت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔